تقریباً صبح کا وقت ہے اس وقت، اور ابھی جو ہے یہ فرسٹ فلور پہ طواف والی جگہ ہے، مطاف جسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر دیکھیں۔ میں ایک بات اکثر سوچا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بیشتر جگہ پہ فرما دیا قرآن مجید میں کہ نفع نقصان میرے ہاتھ میں، عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے گلے شکوے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اپنی حاجات کو لوگوں کے سامنے لے کے جاتے ہیں، وہاں سے رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ یار حقیقت بات ہے، یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ 7 چکر یہاں پہ کاٹو، اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ درد تمام تر مسائل شیئر کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاؤ، مانگو، دعا کرو۔ یار یہ مجرب ایک میرا جو ہے نا وہ ایک طریقہ ہے، مجرب ہے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی نہ سنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہاں پہ آ کے یہاں پہ اس بندے کو توفیق ہی نہیں آنے کی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے گھر بلا کے، ایسا ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات رد کرتے اپنے گھر بلا کے؟ ہم تو دنیا دار انسان، غلطیوں والے، ایک اتنے برباد قسم کے جو ہم لوگ ہیں، وہ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی عزت کرتے ہیں، ان کو خالی ہاتھ نہیں بھجواتے ہیں۔ تو یہ تو میرا رب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جرنیلوں کا جرنیل، سب سے بڑی اتھارٹی، سب سے بڑی پاور، وہ کیسے آپ کو خالی ہاتھ بھجوا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں پہ آ گئے، قبول ہوا تو آ گئے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا جا رہے ہو تو قبول ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے تم جا رہے ہو۔ یار یہاں پہ آ گئے ہو، پہنچ گئے ہو، ایسا ہونے سے قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، آنے کو توفیق ہی نہیں دیتا جس بندے کی اللہ تعالیٰ نے سننی نہ ہو، اس بندے کو اللہ تعالیٰ آنے نہیں دیتا اس مقام۔ تو یار یہ 7 چکر یہاں پہ کاٹ لیں، عمرہ کریں، عمرے کے بعد اپنے مسائل اللہ کے آگے ڈسکس کریں، اپنے رونے اللہ کے آگے روئیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں یار اللہ تعالیٰ مجھے تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دیا الیس اللہ بکاف عبدہ، میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بڑی آیت مجھے قرآن کی، مطلب ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مطلب عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بے بسی ہے ایک انسان کی کہ یار اللہ ہم کہاں جائیں گے، تو نہیں سنے گا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کس کے آگے روئیں گے، ہم کس کے آگے گڑ گڑائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی در ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے مانگنے کے لیے۔ تو آئے اپنے مسائل، اب کسی دنیا کے بندے کے آگے نہ گڑ گڑائیں، دنیا کے کسی بندے کے آگے فریاد نہ لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز، ہر مسئلہ حل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ He has the authority. He is the only power in this universe.